السلام علیکم دوستو، آج کی جو سٹوریز ہے وہ بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ بھی ایک خوفناک سا کام کر دیں۔ یہ جو لائک بٹن آپ کو دکھ رہا ہے نا، آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے، اس لائک بٹن کو دبا دیجئے، اور سبسکرائب والا بٹن بھی آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا، اس کو بھی دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ تہرا کی وادی میں جہاں شام کا اندھیرا مغرب کی اذان کے بعد ہر دل پر چھا جاتا تھا، اس رات کچھ عجیب و غریب ہونے والا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی کی گرج دلوں کو ہلا رہی تھی۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ نے پورے علاقے کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ احمد ایک 12 سالہ بچہ جو اپنی بہادری اور شرارتوں کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا، اس طوفانی شام میں اکیلا کھیلنے نکلا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کی نصیحت کے باوجود اس کا دل مہم جوئی کے لیے بے چین تھا۔ جب وہ گھر سے باہر گیا تو اس نے ایک بچھڑا ہوا بکرا دیکھا۔ بکرے کے آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ بکرے کو محفوظ مقام تک پہنچائے گا۔ جیسے ہی احمد نے بکرے کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر گیا۔ بکرے کے پاؤں غیر معمولی طور پر لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئے۔ بکرے کی آنکھوں میں ایک سرخ چمک نمودار ہوئی جس نے احمد کے دل کی دھڑکن کو اور بھی تیز کر دیا۔ احمد چلانے لگا، مگر ہوا کی گرج اور آسمان کی بجلی کی کڑک نے اس کی آواز کو دبا دیا۔ بکرے کے پاؤں اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ زمین سے اٹھنے لگا۔ احمد نے بکرے کو چھوڑنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ بکرے کے پاؤں میں پھنس گئے تھے۔ بکرے نے ایک خوفناک آواز میں چیخ ماری اور اس کے پاؤں اور بھی لمبے ہو گئے۔ احمد کو ایسا لگا جیسے بکرے کے پاؤں میں ایک بے انتہائی طاقت آ گئی ہو۔ اچانک بکرے نے احمد کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے چہرے پر اپنی سرخ چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لمحے احمد نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام بکرا نہیں بلکہ ایک پراسرار مخلوق ہے۔ احمد نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور بکرے کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ بجلی کی ایک تیز کڑک نے آسمان کو روشن کیا اور احمد نے دیکھا کہ بکرے کے پاؤں ایک عجیب و غریب دھوئیں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے بکرے کو دھکا دیا اور آخرکار آزاد ہو گیا۔ احمد نے بغیر پیچھے دیکھے بھاگنا شروع کیا۔ اس کی سانسیں پھول گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے والدین کو سب کچھ بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ احمد اس واقعے کے بعد تقریباً 3 ماہ سخت بیمار رہا اور اسی بیماری کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس رات تہرا کی وادی میں خوف اور پراسراریت کی کہانی ہر زبان پر تھی۔ لوگ بکرے کی تلاش میں نکلے مگر وہ کہیں نہ ملا۔ احمد کی کہانی نے ہر دل میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑا دی۔ آج بھی جب تہرا کی وادی میں طوفانی شام آتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور احمد کی کہانی کو یاد کرتے ہیں، جو ایک طوفانی شام میں ایک پراسرار بکرے سے مڈبھیڑ کر چکا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے، بیری کی درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر یہ سب رسومات پوری کی گئی۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں گہرا مچ گیا۔ سب بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بچہ ہے کہ مل نہیں رہا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بولے کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوقات کا کام ہے۔ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے، رو دھو کر صبر کر لیا گیا۔ لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ایک بزرگ سے بات طے کی گئی۔ بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں۔ میں اندیکھی مخلوقات سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر والے چلے گئے
اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بزرگ نے چلہ میں گزار دی۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بزرگ گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے ورنہ نقصان کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے، بس اب بات ختم۔ تو گھر والے بولے کیا مطلب، کیسا عدلہ بدلہ؟ تو بزرگ نے جو کچھ کہا اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی اور ان میں سے ایک گر کر مر گیا تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہوں نے تم لوگوں کے ایک دن کے نومولود بچے کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا اور ان کا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگ کر گئے اور گٹر کا ڈھکن ہٹایا گیا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی، اس کو اسپتال پہنچایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینہ اس صدمے میں رہنے کے بعد اس کے دماغ کی رگیں پٹ گئی تھی اور وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وہاں اب اس بندے نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ 4 مہینے پہلے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی شکل بالکل اپنے بھائی سے ملتی تھی اور جو ظالم جنات کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا تھا۔ ظالم کوئی نہیں ہے، بس سب کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر سٹوری آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔